السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ سورۃ الکہف ہے جو قرآن کے اندر جس کا نمبر ہے 18 سورہ نمبر 18 جس کی خاص اہمیت بتائی گئی ہے. یہ کس کی اہمیت ویسے بہت سے ہے، اس میں فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آج چونکہ جمعہ ہے تو میں نے یہ سوچا، بلکہ اللہ نے مجھے یہ بات ڈالی ذہن میں کہ اس کو جمعہ کے وقت پڑھا جائے. تو اس کے لیے یہ گوگل میٹ رکھنا ہوا ہے، تو جس میں ہم جو ہے ایک آدھے گھنٹے کے لیے ہم جو ہے اس کی اسٹڈی کریں گے ٹوگیدر. یہ ایک اوپن سیشن ہوگا جس میں کہیں آپ کچھ سوال بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کسی قسم کی ہیسیٹیشن نہ محسوس کریں. تو پہلی آیت جو پڑھی گئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اس کا جو ترجمہ ہے ٹرانسلیشن اردو میں جو آپ کے اسکرین پر ہے، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں. یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ہر قسم کی تعریف، حمد، جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن اس میں نہیں رکھا. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی کتاب جو انسانوں کے سمجھ میں آنے والی ہے، اسے اللہ نے نازل کیا ہے. ایک دم ایسی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی جو ایک دم ہی مشکل ہے، ٹیپیکل ہے، بلکہ سمجھ میں آنے والی کتاب ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر پہلی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، جس میں کوئی کسر باقی نہ رکھی. کسر سے مطلب کوئی کمی باقی نہیں رکھی یا کوئی ٹیڑھا پن نہ رکھا. تو ایک بات یہاں صاف ہو رہی ہے قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن کیسی کتاب ہے. یہ کتاب جس انسان کے اندر بھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اندر اگر پرہیزگاری ہے، یعنی تقوی ہے، غلط طریقے کو چھوڑ کر اچھے طریقے کو اپنانے کی خواہش ہے، اسے یہ کتاب بہرحال راستہ دکھائے گی. یہ مطلب ہے. دوسری آیت میں اس کا ٹرانسلیشن میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. تو یہ بات صاف یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا ٹرانسلیشن ہے ہم وہ بھی لیتے ہیں تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے. تھوڑا یہاں ورڈز تھوڑا ٹپیکل محسوس ہو رہے ہیں. تو دوسرا ترجمہ آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب. یعنی یہ کتاب قرآن مجید کیسی ہے جو ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہتی ہے. کوئی انکلیئر ایک دم مبہم بات ایسی نہیں کہتی، صاف صاف بات سمجھاتی ہے یہ کتاب قرآن مجید. کیوں ایسا؟ تاکہ
وہ لوگوں کو خدا کے سخت ایک بہرحال ایک مصیبت آنے والی ہے اس کے بارے میں خبردار کر دے۔ اینڈ ٹائمز میں ایک دو بہت بڑی جو ہے آفت بہرحال آنے والی ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ اب اینڈ ٹائمز کے اندر ہم آ گئے ہیں، ویسے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی سب سے بڑی ایک مصیبت، جس کا بہرحال ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، اچھا بدلہ ہے۔ یہ یہاں پر بات بتائی گئی ہے۔ اب یہ اینڈ ٹائمز کے اندر وہ کون سی بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو آپ مجھے یہ کریں تو میں اسے جو ہے آپ کو کچھ شیئر کروں گا، اس کا کے لیکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں یا احادیث۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آیت کی کنٹینیوشن میں آیت نمبر 3 میں، ورس نمبر 3 میں، کہ بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا، یعنی قرآن مجید کو، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہے میرے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیمپرری جگہ ہے، جسے دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا، ابھی 10 سال تک یہ پوچھا جا رہا تھا اس بچے سے جو پیدا ہوا کہ تمہاری عمر کیا ہے، ذرا بڑا ہوا 20 سال تک اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پرسنٹیج ہے ایجوکیشن میں اسکول میں یا کالج میں، 30 سال تک کے اندر اسے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، معاف کرنا، کتنے آپ کی جو ہے سیلری ہے، 40 سال تک اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، 50 سال تک پوچھا جاتا ہے، 50 کے اندر تک جو 40 to 50 ہے کہ آپ کی کتنی پراپرٹی ہے یا بینک بیلنس ہیں، سیونگز کتنی ہیں یا انویسٹمنٹس کتنے ہیں۔ اب 50 کے بعد پھر جو ہے یہ کہا جائے گا کہ پھر آپ کی جو ہے اب کیا جو ہے کتنا بی پی اور کتنا شوگر ہے آپ کا، ڈائبٹک۔ اس کے بعد پھر پوچھنا جانا شروع کر جائیں گا کہ 70 کے بعد یا 60 کے بعد کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ بس یہی زندگی ہے دنیا کی۔ لیکن اس الجھنوں میں ایسا نہ آدمی الجھ جائے کہ وہ اصل جو ہے جو کام ہے جہاں اسے جانا ہے اللہ کے ہاں، پھر سے اپنی خبر میں بہرحال اسے پہنچنا ہے، تو وہاں کے لیے وہ کوئی کوشش ہی نہ کرے، اصل فوکس پوائنٹ اس کا نہ رہے، اور بس یہ شادی یا پھر یہ جو ہے کمائی، یہ جاب کے ٹینشن، یہ تو رہیں گے ہی، ہر کسی کے ساتھ رہیں گے، اسی میں وہ کسی طرح سے نہ الجھ جائے کہ پورا اس کا مقصد زندگی ہی یہ نہ بن جائے، بلکہ اسے اپنے اصل جہاں پر اللہ سے ملنا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، جس کی یہ بھی ایک کوشش چھوٹی سی ہم کر رہے ہیں مل کر کہ اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھ بھی رہے ہیں کیونکہ ہم روز نہیں کرتے انڈیویجولی۔ تو ہمیشہ کی جو زندگی ہے پرماننٹ، وہ جنت والی ہے آخرت کی، تو یا وہاں اگر آدمی خدا نخواستہ جہنم میں جائے گا تو بھی پرماننٹ وہاں بہرحال اسے رہنا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوشش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو بہرحال یہ غلط فہمی ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جسے انگلش میں جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے انہوں نے بعض الفاظ جو قرآن میں بھی آئے ہیں، اس سے پہلے کی جو کتابوں میں اللہ نے نازل کی ہے کتابیں، اس میں بعض ورڈز وہ ہیں جو انکلیئر ورڈز ہوتے ہیں، بعض ورڈز جس میں غیب کی باتیں اللہ بیان کرتا ہے، جس کے معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، ان الفاظ کا انہوں نے غلط جو ہے مطلب سمجھ گئے اور لگے یہ کہنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اصل میں تو انہیں معجزے کے طور پر پیدا کیا تھا، بن باپ کے، بی بی مریم کے پیٹ سے انہیں پیدا کیا گیا تھا، بی بی مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، نہ کسی مرد نے انہیں چھوا تھا،
چھیا بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے پیدا کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کن ہو جا، ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں وہ جو ہے حمل سے عیسیٰ علیہ السلام کے حمل سے جو ہے حاملہ ہو جائے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کی ولادت ہو، پیدائش ہو، اور وہ ماں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن فیکن، وہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کا ایک آرڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقے سے جو جنرلی ہوتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بچے ہو سکتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ایک جو پروسیس ہے جو اللہ تعالیٰ کرنا کبھی چاہیں گے اس سے ہٹ کر، تو بس اس کے لیے ایک آرڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ کن اور فیکن، وہ کام وہ حکم ہو جاتا ہے۔ یہ یونیورس کا جو کریشن بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصل میں ایک کلمہ ہے، آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ یونیورس بنتی چلے گئی، یہ ہے اصل میں۔ تو بہرحال تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا اولاد بنایا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ بھی صرف پیغمبر ہیں اور انسان ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہاں جو اوپر کی آیت میں، آیت 2 میں جو بات آ رہی تھی کہ ایک سخت جو ہے مصیبت جو ہے دنیا پر آنے والی ہے اینڈ ٹائمز میں، اس کا کانٹیکٹ، اس کا جو ہے ریلیشن جو ہے یہ لوگوں سے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ ہوئے کہ ساری انسانیت نے اکثر آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی شریعت کو کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہیں، قانون کی اپنے حساب سے جو ہے کچھ قانون بنا لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے بڑی دنیا میں آفت جو ہے آ گئی ہے اور وہ اور بھی بڑھنے والی ہے۔ آیت نمبر 5 کا جو ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، کس بات کا علم کہ اللہ نے کسی کو اولاد بنایا ہے، ہرگز نہیں، اس کا کوئی علم انہیں نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، جو غلط بات، نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیے ہیں کہ نرا جھوٹ ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر پھر سورہ آل عمران کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو ہے اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ پیس بی اپان ہم، ان کی مثال، ان کا اگزامپل ایسا ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے ہی تو پیدا کیے تھے، اور وہ پہلے انسان بھی تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح پھونکی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو ویسی ہی مثال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جیسا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹا نہیں ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، یہ بتایا گیا سورہ آل عمران میں۔ خیر، تو آیت نمبر 6 پر ہم چل رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں، ان باتوں پر کہ یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، پھر اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، پھر اللہ کی شریعت پر عمل کرنا چاہیے، وہ منسوخ نہیں ہوئی ہے، اگر یہ باتوں پر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یہ خطاب جو ہے، یہ ایڈریس جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس غم میں کہ یہ لوگ جو ہے غلط عقیدے پہ چلے گئے ہیں اور اس سے جو کچھ تباہی دنیا میں آنے والی ہے اینڈ ٹائمز میں، اس کی فکر میں کہیں ایسا نہ ہو، اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ یعنی غم سے بھی آدمی کا جو سٹریس ہوتا ہے، جو ڈسٹریس سیرونس سے، اس سے بھی آدمی کی طبیعت میں، اس کے صحت میں، ہیلتھ پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس رنج میں اتنا ہلاک مت کر لیجئے
جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے وہ تو بہرحال ہونے والا ہے. آپ صبر کیجئے اور حق بات بتاتے چلے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7. روئے زمین پر جو کچھ ہے، یعنی زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے. یعنی ہم نے زمین پر جو چیزیں ہیں اس کو زمین کی زینت بنایا ہے، اٹریکشن. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں زمین پر کیا کیا چیزیں ہیں، پہاڑ ہے، سمندر بھی ہیں، اور جو ہے کیا کیا سر و سامان ہے. یہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اسے زمین پر کے اٹریکشن بنایا ہے، زمین کے لیے، لوگوں کے لیے اٹریکشن بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم انہیں آزما لیں، ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسانوں کو، ہر انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، یا کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ زمین کے بارے میں کہہ رہے ہیں دنیا کے کہ ہم نے اس کو بڑی اٹریکٹیو بنایا ہے تاکہ ہر انسان کو آزمائے کہ وہ اس اٹریکشن کے حوالے ہو جاتا ہے، اسی دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، یہیں پنپنا، یہیں جو ہے ہر قسم سے جو ہے زمینات خریدتے چلے جانا، یا پھر ہر قسم سے جو ہے آگے بڑھ جانا معاملات میں، مال و دولت میں، اور اسی کو دنیا کی زندگی ہی کو جو ہے زندگی سمجھ جانا. کیا اسی میں رہ جاتا ہے، یا پھر نیک اعمال کرتے رہتا ہے، یا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں. آیت نمبر 8 میں اس پر جو کچھ ہے یعنی زمین پر ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جو ہے اس پورے کو ایک صاف چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، سب کو ختم کر کے. یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات. اس کے بعد اب آیت نمبر 9 ہے، جہاں سے یہ قصہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں جو اصحاب کہف کا ہے. کہف سے مراد غار ہے، جو پہاڑ میں غار ہوتا ہے نا، وہ ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو غار میں جا کر جو ہے ظالم جو ہے بادشاہ سے بچنے کے لیے خاطر وہاں پر چھپے تھے، اور وہ لوگ جو ہے ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، لوگ اس وقت کے جو بادشاہت تھی وہ ان کی دشمن ہو گئی. ان سے بچنے کے لیے یہ جا کر غار میں پناہ لیے ہیں، جس کا واقعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یہ ترجمہ تو ایسے یہاں پر کیا گیا ہے. دوسرا ترجمہ سنیے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اسے کوئی بڑی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد جب وہ چند نوجوان، آیت نمبر 10، جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزی ہوئے، یعنی شیلٹر لے لیے غار میں پہاڑ کے، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم کو اپنی خاص رحمت سے نواز، معاملہ درست کر دے. کیونکہ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ ایک اللہ ہی کو مانتے تھے، تو ان کے جان کے پیچھے پڑ گئی. تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کا یہی راستہ سمجھا کہ جا کر ایک غار تھا پہاڑ میں، اس میں وہ چھپ گئے ہیں، اور وہاں پر وہ ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں جسے ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. اے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، من لدنک رحمہ، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. یعنی ہمارے کام میں اپنی خاص رحمت سے ہم کو نواز اور ہمارا معاملہ درست فرما دے، صحیح راستہ ہمیں دکھا، یعنی بچنے کا اس ظالم قوم سے. یہ ہے آیت نمبر 11.
پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دوسرا ترجمہ سنیے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سالہ سال تک، کئی سینچریز تک اسی غار میں جو ہے سلا دیے ہیں، کئی سینچریز تک۔ اس کے بعد والی آیت جو آیت نمبر 13 ہے، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروپس میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھاتا ہے بہت سینچریز کے بعد، کچھ بہرحال کچھ سینچریز ہیں جس کی گنتی تفسیر میں ہوگی، ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے گنتی کی صحیح شمار کرتا ہے کہ کتنے سال، کتنے سینچریز تک یہ وہاں پر سوئے۔ کیا یہ لوگ کرتے ہیں یا باہر جو لوگ اس وقت بھی تھے ہوں گے؟ اب کئی سینچریز جب بدل جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کیا کیا چینجز آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 13، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ اصل میں واقعہ کیا تھا؟ پھر سے اللہ تعالیٰ ری اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ واٹ واز ایکچولی دا اسٹوری، دا ریئل اسٹوری، اس طرح سے۔ صحیح واقعہ یہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، زد زیادہ کرنے کا مطلب ہے، اور ہدا ہدایت میں ترقی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ تو اس ثابت قدمی کی، دل کو مضبوط ہو جانے کی، ایمان پر، حق بات پر اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی حاصل کی، دی تھی۔ پھر یہاں تک کہ وہ اٹھ کھڑے ہو کر اعلان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بات کہہ دی ہے کہ یہ ہم تو بس جو حقیقت ہے ایک ہی پروردگار ہے زمین و آسمانوں کا، اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں اور دوسروں کو ہم چھوڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، اور اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ یہ، اور انہوں نے اپنی قوم کو چیلنج بھی کیا کہ کوئی ایسی دلیل ہے جسے پیش کریے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سے ہٹ کر کچھ اور بھی خدائیں ہیں، تو واضح کلیئر دلیل لائیے۔ اس کی کوئی واضح دلیل تو نہیں تھی۔ آیت نمبر 16، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم اس غار میں جا بیٹھو۔ یعنی اب یہ نوجوان جو ہے اپنی الگ پرسنل میٹنگ میں بات طے کر رہے ہیں کہ اب چونکہ یہ پیچھے ہو گئے ہیں ہمارے پڑیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جا کر جو ہے یہ غار میں پناہ لینی چاہیے، چھپنا چاہیے، جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا۔ اب اس کے بعد تو ہمیں کیا کرنا نہیں معلوم، تو وہاں پر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے امید لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت ہم پر پھیلا دیں گے اور کوئی راستہ نکالیں گے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا، کوئی سہولت جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکال کر ہمیں کر دیں گے۔ اس طرح سے ان کا ایمان تھا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کا کیسا ایمان ہے۔ آیت نمبر 17 ہے، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع، یعنی جب سورج جب طلوع ہوتا تھا ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے، یعنی رائٹ سائڈ کو جھک جاتا ہے، اور بوقت غروب یعنی سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے یعنی جس کو راستہ دکھائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکے۔ آیت نمبر 18، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ لوگ غار میں سو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ادھر ادھر جو ہے پلٹا بھی رہا تھا، یعنی کبھی لیفٹ رائٹ ہینڈ پر سو رہے ہیں، کبھی لیفٹ ہینڈ پر سو رہے ہیں، اس طرح سے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام ان کے لیے کیا تاکہ کوئی لوگ اگر وہاں آئے بھی ہیں اتنے سینچریز میں تو ان کے پاس تک نہ پہنچے بلکہ ڈر کے بھاگ جائیں۔ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا سین جو ہے بنا دیا تھا۔ آیت نمبر 19 ہے، اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی سینچریز کے بعد انہیں اٹھایا ہے، آپس میں پوچھ گچھ کر لینے، سوال کر لینے۔ یہ کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہر رہے، کتنی دیر تھے ہم اس غار میں؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ دیکھیے اتنے سینچریز سونے کے باوجود بھی ان کا جو احساس ہے اٹھ کے کہ کتنی دیر تک ہم یہاں رہے، بولے تو 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ تو یہ ہے اصل میں کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ کسی اصل کہنے والے نے یہ کہا کہ واللہ عالم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک اس حالت میں رہے ہیں۔ اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کے شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے۔ اب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ بھوک بھی لگ رہی ہے، تو جائیے جا کر باہر سے کھانا لائیے۔ کھانا لانے کے لیے چاندی کا جو سکہ تھا وہ جو ہے دے کر جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اپنے میں سے ایک کو۔ پھر یہ تاکید بھی کر رہے ہیں کہ پاک صاف کھانا لائیں، یعنی حرام نہیں، شریعت میں جو حلال جو چیزیں ہیں کھانے کی وہ کھانا لائیں، یہ ایک بات۔ دوسری بات، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے اور کسی کو نہ بتائیں کہ ہم یہاں پر ہے۔ اگر یہ وہ اس وقت کی جو قوم تھی ظالم، تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار دیں گے، یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، ایمان سے پھیر کر تمہیں پھر شرک میں لے چلے جائیں گے اگر انفارمیشن مل گیا تمہارے بارے میں، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ یہ بات وہ لوگ احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اطلاع نہ ہو کہ ہم یہاں ہیں۔ ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ضرورت ہے کوئی سینچریز پہلے کا جو آدمی کا لباس ہوگا، پہننے کا طریقہ اور جو سکہ ہوگا وہ بھی پرانا ہوگا، کرنسی یہ لے کر جب وہ گئے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا سکہ ہے، اور یہ آدمی کا جو حلیہ ہے کپڑے یہ تو بالکل جو ہے پرانے کسی زمانے کا قدیم آدمی لگتا ہے اتنے سینچریز کا۔ تو وہ جو ہے ایک دم پریشان ہوئے اور بات معلوم ہوگی کہ وہ لوگ یہاں پر ہے بہرحال۔ تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ جو ہے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو زمین پر آنے والا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سے قیامت کے دن اٹھا کر کھڑا کریں گے میدان حشر میں۔ تو یہ وعدہ جو پھر سے اللہ کے ہاں جا کر سب کو کھڑنا ہے وہ سچا ہے۔ یہ واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جس طرح سے یہ اتنے سینچریز تک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سلا کر جو ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لائے تھے غار میں پھر سے اٹھایا ہے، یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اٹھانے والے ہیں سب کو، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو
اب جب یہ ان کو معلوم ہو گیا یہ لوگ وہاں پر تھی وہ قوم کو، اور ان لوگوں نے اب کچھ سوچنا شروع کیا کہ اب کیا کریں ان کا معاملہ، ان کے غار پر ایک بلڈنگ بنا لے یا پھر کیا کریں۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے، یعنی وہاں جو غار تھا اس کے قریب میں یہ طے پایا کہ ہم ایک مسجد بنا لیں گے۔ اور اب اس میں تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے کہ کیا تھا تو وہاں پر ایک بات معلوم ہوگی کہ جو ہے بہرحال وہ جب دکھے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح سلب کر لی اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، یعنی انہیں موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو قوم تھی اس نے اس کے قریب میں کوئی ایک مسجد انہوں نے بنا لی، یہ بات آ رہی ہے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ 6th one، یعنی غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد، سنکھیا، نمبر کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہ کتنے تھے انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ اصل میں جو ہے بیان کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اس ڈیمانڈ پر کہ اس وقت جو ہے یہود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ سوالات کیے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہے تو اصحاب کہف کون تھے بتائیے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا۔ پھر آخری میں بات یہ ہے کہ قصے میں اصل نصیحت کیا ہے، مورل آف دی سٹوری، اس کو لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کچھ ڈائیورٹ اور طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے، ان کی تعداد کیا تھی، کیا وہ 2 تھے یا 3 تھے یا 7 تھے، اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیکار کی باتوں پر فوکس نہ کریں بلکہ اس سے سبق حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے قیامت کے دن تمام انسانوں کو اٹھانے والا ہے اور آخرت بہرحال آنے والی ہے۔ یہ مورل آف دی سٹوری لے۔ دوسرا مورل یہ بھی ہے کہ جب اس قسم کے حالات تھے تو انہوں نے جو ہے غار میں پناہ لی، پھر اللہ پر پورا توکل کیا، جس کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان کو اس طرح سے نشانی بنایا۔ یہ بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کرے، یعنی ان کے کتنے سنکھیا تھی اس کے اوپر آپ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہ بولیں، بلکہ ایک ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ یہاں تک جو ہے یہ 22 ہوگی ہے۔ اس کے بعد یہ 2 آیتیں لے لیتا ہوں میں، 5 منٹ 7 منٹ زیادہ لے رہا ہوں اسے۔ اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ یہاں پر تفسیر میں بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو جب آ کر وہ لوگوں نے کہا کہ آپ اصحاب کہف کیا ہے، واقعہ کیا ہے بتائیے، قصہ خضر کیا ہے بتائیے، اس قسم کے سوالات جب کیے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جواباً کہا تھا کہ ہاں میں بتا دوں گا، مگر آپ سے ایک تھوڑی سی وہاں پر جو ہے بھول یہ ہوئی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہاں اگر اللہ چاہے گا تو میں بتاؤں گا، آپ نے نہیں کہا، تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس جواب، یعنی یہ واقعات کا جو جواب تھا اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ وہی نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے بڑا کوئی ٹینشن دنیا میں ہو سکتا ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ رسول بنائے گئے ہیں اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا مگر اب نہیں ہو رہا ہے، بریک ہو گیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیا ہو گیا بول کے جو ہے بہت جو ہے سٹریس میں تھے اور معافی بھی چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بریک کے بعد جو ہے پھر سے یہ سورہ کہف نازل کیے ہیں اور ان سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ساتھ ساتھ میں اب یہاں پر وہ جو تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی اسے یہاں بتایا جا رہا ہے، اور ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ یعنی انشاءاللہ کہنا دیکھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ ایک بار انشاءاللہ نہیں کہی گئی تو قرآن کا نازل ہونے میں ہی ایک چھوٹا سا جو ہے ٹیمپرری بریک آ گیا تھا۔ آج ہمارا معاملات میں ہماری زندگیوں کے ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے جب کچھ کام کرنا ہے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں زبان سے، تو انشاءاللہ کہتے نہیں، یا زبان سے اگر ہم کہہ بھی رہے ہوں لیکن دل کی گہرائی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، یہ بھی ڈینجرس ہے۔ تو انشاءاللہ کی کیا معنی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کر لوں گا۔ اگر کوئی ہم مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ آئیں گے کل، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں آؤں گا، خالی میں آ جاؤں گا نہیں۔ یہ بہت خطرے والی بات ہے، یعنی ایسی بات ہے کہ جیسے
اللہ کا مجھے پاس و لحاظ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا اگر اللہ نہیں بھی چاہے، ایسی بات اس میں سے آ جاتی ہے، تو اللہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جب بھی بھولے، کبھی بھولے، اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا پھر سے، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ کبھی بھول جائے تو پھر جو ہے اللہ سے معافی چاہنا اور یہ امید لگانا، یہ باتیں یہاں پر آئی ہے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 900 سال اور زیادہ گزارے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تعداد بتا رہے ہیں کہ اتنے 3 سینچریز اور 9 ایئرس تک وہ اس کے اندر تھے۔ دیکھیے 3 سینچریز، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں تک ہم روکتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔